بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ علامہ خادم رضوی اور محمد علی مرزا کی ویڈیو سے لی گئی۔ محمد علیہ السلام کا پسینہ، خون اور پیشاب پاک ہے۔ قسط نمبر 2۔ جناب من سابقہ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ علماء کس طرح حدیث بیان کرتے وقت ڈائریکٹ محمد علیہ السلام کا نام لے لیتے ہیں کہ قال فلاں قال فلاں، اور قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کی مجبوری کیا ہے؟ یہ مجبوری بتانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا پہلی قسط میں، سو اب ہم حاضر ہیں۔ دوستو، مجبوری یہ ہے کہ اگر روایت کو پوری سند کے ساتھ بیان کرنے لگ جائیں تو ایک ایسی بات جو اتنے لوگوں کے توسط سے، اور وہ بھی فوت شدہ لوگ، ان کی گواہی سے آئے، فوت شدہ لوگوں کی گواہی اس سے آئے، تو اسے مانے گا کون؟ جس گواہی کو عدالت تسلیم نہیں کرتی، ایسی گواہی سے دین کو قبول کرنا کون کرے گا؟ عدالت تو بیٹے کی گواہی رد کر دیتی ہے اگر بیٹا یہ کہہ دے کہ یہ واقعہ میرا چشم دید نہیں، میرے والد نے دیکھا تھا اور والد ہو گئے فوت، لہذا عدالت اس کو رد کر دے گی۔ اور اگر چند ایسی روایات کی بات ہوتی جن سے نبی کی شان میں توہین کا پہلو نکلتا ہے تو شاید کچھ سلجھے ہوئے لوگ علماء اس کا انکار بھی کر دیتے کہ یہ محدث صاحب کی غلطی ہے، یہ امام بخاری کی غلطی ہے، نہ کہتے کہ فراڈ ہے، نہ کہتے کہ انہوں نے جان بوجھ کر دین کو داغدار کیا، نہ کہتے، لیکن اتنا تو کہہ ہی دیتے کہ نہیں، ان کی غلطی ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف اتنا کہہ دیتے کہ یہ امام صاحب کی غلطی ہو گئی، لیکن گیم تو ڈالی ہی ایسی گئی ہے کہ کہہ ہی نہیں سکتے، ورنہ وہ اسٹیٹس اور وہ معیار جاتا رہے گا جو کم از کم بخاری مسلم کا بنایا ہوا ہے کہ اس میں تو ایک حدیث ضعیف نہیں ہے، ان میں کوئی حدیث غلط ہو ہی نہیں سکتی، اور کتب حدیث سے اعتماد اڑ جائے گا عوام کا، اور ان کا تو ٹوٹل دین ہی کھڑا ہے روایت کے اوپر ہے، یعنی یہ دین جو آج چل رہا ہے دنیا کے اندر، یہ ٹوٹل ہے ہی روایات پر، روایات کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ لہذا دین کی عمارت متزلزل ہو جائے گی، سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لوگ قرآن کی طرف رجوع کرنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کا بھیانک دور شروع ہو جائے گا۔ قرآن اگر سامنے آ گیا تو ان کی یہ دکانیں تو ختم، پھر دکانیں کہاں چلیں گی؟ یہ دکانیں چل ہی اسی وجہ سے رہی ہیں کہ قرآن سامنے نہیں ہے۔ یہ فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ شیعہ فیکٹری، یہ ایک دکان ہے، فیکٹری ہے، بہت بڑی چل رہی ہے، سنی فیکٹری، دیوبند کی دکان، بریلوی دکان، اہل حدیث کارخانہ، قرآن ہی تو سب بیچ میں نہیں ہے، تبھی تو یہ مزے لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے بابوں پہ دکان چمکائی تو کسی نے کتابوں پر، اچھل کر، ہاں بخاری میں یہ آیا ہے، سر جی صحیح مسلم میں یہ آیا ہے، بابے دا خدا ہور تے کتاباں دا خدا ہور۔ او اللہ کے بندو، کوئی اتنا تو سوچ لو کہ جب دین مکمل ہوا تھا تو کون سی کتاب میں مکمل ہوا تھا؟ ایک کتاب تھی اللہ کی کتاب، ایک کتاب تھی اللہ کی کتاب، دین اللہ کا، کتاب بھی اللہ کی، محمد اللہ کے نبی پہنچایا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے، جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا تھا پہنچایا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے۔ اگر احکام الہیہ کے علاوہ بھی کچھ اور احکام تھے قرآن سے ہٹ کر اور قرآن میں نہیں لکھے گئے، چلو ہم وجہ بھی نہیں پوچھتے کہ قرآن میں کیوں نہ لکھے گئے، چلو نہیں پوچھتے، الگ لکھنے تھے تو آپ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں نا۔ اگر الگ لکھنے تھے اور وہ احکام تھے، اللہ کے احکامات الہیہ تھے، تو آپ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں نا، اور اگر نہیں کر رہے تھے تو اللہ تنبیہ کرتا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ رسالت کا 80% بلکہ اس سے بھی زیادہ حصہ تو نے لکھوایا ہی نہیں۔ اگر یہ روایات دین کا حصہ ہوتا تو ادھر سے لکھا ہوا آتا، دین کا حصہ ہوتا
تو ادھر سے لکھا ہوا آتا ہے، جیسے کہ قرآن آیا ہے ہمارے پاس، یہ 200 سوا 200 250 سال کے بعد ادھر سے کیوں لکھی گئی کتابیں؟ یہ سوچنے کا ٹائم نہیں کسی کے پاس کہ اگر اللہ کی طرف سے دین ہوتا تو ادھر سے آتا، جس طرح قرآن آیا ہے، ایک نہ صحیح 2 کتابیں، 2 نہ صحیح 4 کتابیں ادھر سے آتی. یہ الٹی گنگا بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کسی کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے بھائی؟ کسی کے پاس بھی. اطیع اللہ کو لکھ کر محفوظ کر کے امت کے ہاتھوں میں دیا گیا. اطیع اللہ اللہ نے فرمایا، اطیع اللہ کو لکھ کر محفوظ کر کے امت کے ہاتھوں میں دیا گیا. اگر کبھی کیلکولیٹ کریں تو آپ کے اس دین کا بمشکل 5% حصہ اطیع اللہ پر نکلے گا. بمشکل تمام 5% حصہ اطیع اللہ پر نکلے گا، باقی 95% اطیع الرسول پر. آپ کبھی بھی کیلکولیٹ کر لیں بیٹھ کر، 95% اطیع الرسول پر. اس کو محفوظ کر کے کتابی شکل میں دے کر جانا ضروری نہ تھا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جس طرح قرآن ضروری تھا اس طرح یہ ضروری نہ تھا. اگر ضروری تھا تو یہ کام خود محمد علیہ السلام نے کیوں نہ کیا اور اللہ نے کیوں نہ کروایا؟ اگر ضروری نہ تھا تو ایران سے آئے ہوئے 100 سوا 200 250 سال کے بعد اماموں نے کیوں کیا؟ عقل کام کرتی ہے سوچنے کے لیے کچھ ہے فرصت؟ عزیز دوستو، اسلام کے خلاف پلاننگ کرنے والے اتنے بڑے پلانرز تھے کہ ایک جامع پلان تیار کیا. سب سے پہلے مسند امامت پر ہولڈ کیا، امام لا کے بٹھائے سر پر، مخلص لوگوں کو قتل کروایا، جعلی اماموں کو سر پہ بٹھایا اور بگاڑ کو جڑ سے لے کر چلے شروع سے. سب سے پہلے کام یہ کیا کہ نبوت کے عہدے کے ساتھ ہی رسالت کو بھی لپیٹ دیا. یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، گو کہ اس پر پورے مضمون لکھ چکا ہوں میں 21 عنوانات پر. کیا کہ نبوت کے عہدے کے ساتھ ہی رسالت کو بھی لپیٹ دیا. رسالت تو ختم نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے. نکال دیجئے ایک بھی آیت قرآن سے. قرآن نے تو نبوت کے عہدے کو ختم کیا تھا. دیکھیں دوبارہ بار پڑھیں اس آیت کو 33 کی 40 کو. رسول تو وہ عہدہ تھا جو دین اسلام کے ساتھ مرکزی اتھارٹی کی حیثیت سے چلنا تھا. قرآن نے اسلام کو مرکزی عہدہ رکھا ہی الرسول تھا. جگہ جگہ دے قرآن میں الرسول، اطیع الرسول اطیع الرسول اطیع الرسول. کسی ایک جگہ بھی نہیں اطیع النبی، کسی ایک جگہ بھی نہیں اطیع محمد. دونوں نے ختم ہو جانا تھا. رسول ایک عہدہ ایسا تھا، عہدہ شخصیت نہیں، عہدہ یہ باقی رہنا تھا. جب نبوت جاری تھی تب تک یہ عہدہ نبی کے پاس ہوتا تھا، تب تک یہ عہدہ بھی نبی کے پاس ہی ہوتا تھا. انبیاء بیک وقت نبی بھی ہوتے تھے، رسول بھی ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کا بھی رسول کا کہہ کر مخاطب کرتا، کا نبی کہہ کر مخاطب کرتا. رسول کا عہدہ انتظامی امور چلانے کے لیے، یہ اہم نقطہ اور سمجھیے، رسول کا عہدہ انتظامی امور چلانے کے لیے، نبی کا عہدہ اللہ سے احکامات وصول کرنے کے لیے. نبوت کی وجہ سے اللہ چناؤ کیا کرتا تھا، نبوت کی وجہ سے اللہ چناؤ کیا کرتا تھا، رسالت کی وجہ سے نہیں. اس موضوع پر میرا تفصیلی مضمون موجود ہے، جو چاہے پڑھ لے یوٹیوب پر. کیا یہ کہ رسول کا عہدہ بھی ختم کر دیا اور پھر رسول کی جگہ یہ کتابیں لانچ کر دی. یہ کیا، مارکیٹ میں کتابیں لانچ کر دیں، ان کے ذریعے ہوگی رسول کی اطاعت. اور یہ بیانیہ جاری کر دیا کہ ان کتابوں کے ذریعے ہوگی رسول کی اطاعت. پھر غور کیجئے، ان کتابوں کے ذریعے ہوگی رسول کی اطاعت. اطاعت جناب کتاب کے ذریعے نہیں ہوا کرتی ہے، رسول کی اطاعت. آج جو یہ کتابوں کا ڈھیر لگا کر بیٹھے ہیں نا، یہ ہے وہ سازش. زیادہ نہیں مرزا انجینئر صاحب سے اتنا پوچھ لیں. ان کے فالوورز سوال کرتے ہیں نا، علی بھائی ایسے، علی بھائی یہ کیوں، علی بھائی وہ کیوں. ان سے اتنا پوچھ لیں کہ سوسائٹی میں جو افواہیں پھیل جاتی ہیں، لوگ انہیں پھیلاتے رہتے ہیں، اس عمل کو قرآن نے ممنوع قرار دیا. کیا کہا سنیں، کہتا اردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منکم 483.
ان افواہوں کو لوٹا دو، ان افواہوں کو ریفر کر دو، کدھر؟ انہیں لوٹا دو، پہنچا دو رسول کے پاس، ردوہ الی الرسول، رسول کے پاس، یا اپنے علاقائی امراء کو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اپنے علاقائی امراء جو تم میں سے ہیں امراء، ان کو، تاکہ وہ استنباط کریں، انویسٹیگیشن کر کے یہ بات کو سلجھا لیں۔ 4 کی 83 نکال کر دیکھیے آپ، بتائیے کہ اگر زندہ رسول نہ ہوگا تو یہ کتابیں کیسے تحقیق کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے؟ یہ کتابوں کے کرنے کا کام ہے، یہ زندہ اتھارٹی کے کرنے کا کام ہے، اور کتابوں کو پہنچائی جائیں گی افواہیں، یہ ایک اتھارٹی کو پہنچائی جائیں گی؟ بتائیے۔ قرآن تو زندہ رسول کی اطاعت کا کہتا ہے، زندہ رسول کی اطاعت کا کہا ہے، جو ہر دور میں ہونا تھا، ہر دور میں ہونا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ رسول کے نام سے کتاب ادھر سے لکھ کر ان کو پہنچانی پڑ رہی ہے الٹی۔ یہ لکھی جانے سے رہ نہیں گئی، بلکہ سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر سسٹم کا حصہ ہوتا تو ادھر سے لکھی ہوئی آتی جیسے قرآن آیا ہے۔ کہاں مرزا صاحب دکان لگا کر بیٹھے کتابوں کی ڈھیر لگا کر؟ یہ سوالات ضرور کیجئے گا۔ بس سلام، آپ کا بھائی یہ سنساری۔